رئیسیہ کے طور پر تین اس کی قسمیں بیان کی۔ چنانچہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ شرک اکبر کی تین بنیادی قسمیں ہیں، تین بنیادی قسمیں، یعنی اس کی اور بھی کچھ ذیلی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور پھر ان تین قسموں کو جو ہم جانیں گے ان میں بھی ذیلی طور سے اور اقسام یا مختلف قسم کی شکل و صورت بنتی جاتی ہے۔ چنانچہ پہلی قسم کے طور پر یہ ذکر کر رہے ہیں الشرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک۔ ربوبیت کسے کہتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ توحید کی قسموں کے بیان میں اس کتاب کے ابتدائی دروس میں ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں سے متعلق جو چیزیں ہیں، جو امور ہیں، یعنی جو کام اللہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں آتے ہیں، بحیثیت رب، پروردگار، مالک اور آقا کے کائنات کے تصرفات کو جو بھی اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے، پیدا کرنا، روزی دینا، بارش برسانا، زندگی اور موت دینا، اور اسی طریقے سے بیماری اور شفا، دنیا کے جتنی نظام ہے، تدبیر کائنات کے نظام سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ربوبیت کے باب میں آتی ہے۔ اس سے متعلق توحید ربوبیت سے متعلق ہم نے کافی تفصیل سے دلیلیں بھی جانی تھی۔ یہاں آغاز درس میں میں نے سورہ روم آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں ربوبیت کی بڑی شاندار قرآنی دلیل ہے۔ بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی سب سے ظاہر، سب سے بین اور کھلی ہوئی دلیل ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کائنات کی کوئی ہستی بلکہ ساری طاقتیں مل کر بھی، جنوں انس کی اور دوسری تمام طاقتیں مل کر بھی ایک مکھی، ایک چھوٹے سے چھوٹا وجود عدم سے وجود میں نہیں لا سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے سورہ حج میں جس طرح کہا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر بھی اگر سب اکٹھا ہو جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت میں اس کے بہت سارے افعال شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ واضح جس کا بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے مظاہرہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، کھلی آنکھوں سے معائنہ اور مشاہدہ کرتا ہے، وہ اس کی تخلیق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دلیلیں دیتے ہوئے، اپنے فضل و کرم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں جہاں کہیں اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا، سب سے زیادہ اپنے خلق کا ذکر کیا۔ پہلی وحی میں آپ دیکھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، رب کے نام سے، اللہ کے نام سے نہیں کہا، رب کے نام سے، کیونکہ ربوبیت آپ نے توحید کی ابتدائی حصوں میں پڑھا، ربوبیت ایسی چیز ہے کہ قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے ہٹ کر انسان کی فطرت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ انسان ربوبیت کے توحید کو ماننے پر پیدا کیا گیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اللہ نے عالم ارواح میں جو روحوں کو نکالا تو وہاں جو گواہی علی یہی کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ربوبیت کے اقرار پر بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ آفاق کی دلیلیں بھی بے شمار ہے، کائنات کا ہر وجود اللہ کی ربوبیت پر دلیل بنتا ہے، اور انفس انسان کا اپنا وجود بھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، اہل علم نے بیان کیا کہ دنیا میں کوئی انسان اگر ربوبیت کا انکار کرنے والا بظاہر ہے بھی بہت کم، شاذ و نادر نظر آتے ہیں، تو جن لوگوں نے بظاہر انکار بھی کیا، حقیقت میں انہوں نے دل میں اس کا اقرار کیا۔ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے توحید ربوبیت کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کیا کہ دنیا میں، کائنات میں جس شخص کے بارے میں بہت زیادہ مشہور اور معروف بات ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتا تھا، یعنی کہتا تھا کہ میں رب العالمین کو نہیں مانتا، ظاہر کرتا تھا، حقیقت میں وہ فرعون تھا۔ لیکن فرعون نے بھی جو رب العالمین کے کا انکار کیا وہ دراصل اس کا تجاہل عارفانہ تھا، جانتے بوجھتے جہالت کا مظاہرہ کرنا، لا علمی اور انکار کی روش اختیار کرنا۔ کیونکہ قرآن مجید میں جہاں اس کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے سورہ شعراء میں، وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ کے جواب، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ قرآن نے دو مقامات پر
ایک سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، فرمایا وجحدوا بها، لقد حضرت موسیٰ نے فرعون سے خطاب کر کے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء کیا ہے للناس الا بصائر، کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دلیلیں معجزات مجھے عطا کیے ہیں یہ لوگوں کے لیے بطور دلیل اور بصیرت کی چیزوں کو بصیرت افزا چیز کے طور پر نازل کیے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان فرعون اور آل فرعون نے ان نشانیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کا جو انکار کیا، توحید کا انکار کیا، تو یہ انکار کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا، اندر سے وہ مانتے تھے، لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلمًا وعلوا، ظلم اور برتری کی خواہش کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، اکڑ کی بنیاد پر۔ ان دونوں آیتوں میں دیکھیے حضرت موسیٰ نے پہلی والی آیت میں کہا لقد علمت، فرعون کو کہا تو جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے ان دلیلوں کو، معجزات کو۔ دوسرے میں کہا کہ انکار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل اس کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو فرعون اور آل فرعون جنہوں نے بظاہر رب العالمین کا انکار کیا، حقیقت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اندر سے وہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ اور دوسرے متعدد علماء نے یہ بیان کیا کہ پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا معروف اور مشہور طائفہ، قوم نہیں ملے گی، کوئی معروف قوم نہیں ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا رب کو، دو رب ایک جیسے مانتے ہوں، کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا ایک کے بجائے دو ہو اور دونوں صفات میں اور افعال میں بالکل ایک جیسے ہوں، ایسا کسی نے نہیں مانا۔ ابھی آگے ہم پڑھیں گے، اسی میں تذکرہ بہت سرسری طور پہ انہوں نے کیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مانا بھی تو ایک کو بڑا مانا، تو دو ایک جیسے سانے، ایک جیسے رب کو کسی قوم نے نہیں مانا، اس لیے کہ ربوبیت کی توحید کا اقرار انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ ربوبیت کا شرک ہے۔ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا تھا اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، کوئی اور پیدا نہیں کرتا۔ ثم رزقکم، پھر تم کو روزی دی، پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد زندگی دی تو زندگی کے اسباب بھی دیے، جینے کی جو چیزیں ضروری تھی جینے کے لیے۔ رزقکم، اللہ نے تم کو رزق بھی دیا۔ رزق میں ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے کی چیز ہے، ساری وہ چیزیں جو آدمی استعمال کرتا ہے جو اللہ کی نوازش اور عطا میں شامل ہے وہ سب رزق کے معنی میں داخل ہے۔ پھر تم کو نوازا، روزی عطا کی۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر حساب و کتاب لے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہ استفہام انکاری ہے، کیا تمہارے شرکا میں سے اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کو پوچھ پاٹ کر رہے ہو، جن کو پکارتے ہو، کیا ان شرکا میں سے کوئی بھی ہے؟ من شیء، ہل من شرکا، کیا تم میں سے ان شرکا میں سے کوئی بھی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو، کوئی ایک کام، فرشتے ہو، جن و شیاطین ہو، دیوی دیوتا ہو، انبیاء اور پیغمبر علیہ السلام ہو، بزرگان دین ہو، کسی کو بھی جو لوگ پوج رہے ہیں، جن کو بھی پوچھتے ہیں، ان میں سے کسی نے ان کاموں میں سے جو اللہ کا کام ہے، خلقکم، پیدا کیا، روزی دی، پھر موت دیتا ہے، پھر زندگی دے گا، ان میں سے کوئی ایک کام بھی ان شرکا میں سے کوئی کرتا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے، برتر ہے، بلند ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کائنات کی جتنی بھی موجودات مخلوقات ہیں سب عیبدار ہیں، سب میں کمزوریاں، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے کی قوت و قدرت رکھتا ہی نہیں، کوئی روزی دینے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی ہے جو الرزاق ہے، قوت والا ہے، مضبوط قوت والا۔ الرزاق، وہی خوب روزی دینے، کوئی اور روزی دیتا ہی نہیں، ایک دانہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دانہ پانی کسی مخلوق کے لیے، انسان ہی نہیں، جانور، پرندے چرندے، کسی کے لیے اگر لکھ رکھا ہے
تو وہ اسے کھائے بغیر، اپنے مقررہ وقت پر کھائے بغیر مر نہیں سکتا، اور نہیں لکھا ہے تو وہ مر جائے اسے کھا نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ہر نماز کے بعد کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، روکنے والا نہیں، اور تو جو روک دے وے اسے کوئی دے نہیں سکتا، دینے والا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ ہوا۔ اس میں شرک کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کہہ رہے وَهُوَ أَن يُجْعَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَعَهُ نَصِيبًا مِنَ الْمُلْكِ أَوِ التَّدْبِيرِ أَوِ الْخَلْقِ أَوِ الرِّزْقِ الْإِسْتِقْلَالِ۔ یہ شرک فی الربوبیہ کی ایک مجمل تعریف کر رہے ہیں، ایک مختصر سی تعریف کر رہے ہیں کہ تو ربوبیت میں شرک یہ ہے، بندے ربوبیت میں شرک کیسے کرتے ہیں؟ ربوبیت میں شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے حصہ مانا جائے ملک میں، یعنی کائنات میں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں مولائے کائنات، ہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والے کچھ غوث ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، فلاں اور فلاں ہیں۔ تو اس نظام کائنات میں کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک یا کسی کا کچھ بھی حصہ مانے، چاہے وہ براہ راست مانے یا بر راست مانے، کہ اللہ نے ان کو اس کا اختیار دے دیا ہے کہ پانی کا نظام حضرت خضر دیکھیں گے، فلاں چیز کا نظام جو ہے وہ فلاں بندے دیکھیں گے، اپنی مرضی سے کسی کو دے دے، کسی سے چھین لے۔ کام دینا اور چیز ہے، جیسے اللہ نے فرشتوں کو مختلف کام دیا، ملک الموت کا کام ہے روح قبض کرنا، بادلوں کے فرشتے کا کام ہے اس کو چلانا، ہانکنا اللہ کے حکم سے، ہاں پہاڑوں کا فرشتہ، منکر نکیر عذاب کے فرشتے، جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے، یہ ایمان بالملائکہ میں ہم کام کا مکلف بنانا اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کاموں کو انجام دینا ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس طرح کہ بھائی ان کو جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا، اب وہ جس کو چاہے روزی دے وے، جس کو چاہے محروم کر دے وے۔ لکشمی دیوی ہے تو روپیے پیسے اور مال و دولت کی دیوی وہ ہے، وہ خوش ہوگی تو دولت دے گی، نہیں ہوگی تو دولت نہیں دے گی، جیسے ہندوؤں کے یہاں عقیدہ ہے۔ ایمان بالملائکہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبدیل کر کے انہوں نے ہر دیوی دیوتا کو فلاں مخصوص چیزوں کا معبود اور اختیار کرنے مختار مان لیا۔ تو ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھے مسلمانوں میں بھی یا کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اور تدبیر کائنات میں ملک میں کوئی حصے دار ہے، اب تدبیر یا اس کا نظام چلانے میں، انتظام کرنے میں، او الخلق یا پیدا کرنے میں، او الرزق الاستقلالی یا استقلالی طور پر رزق دینے میں، اپنی طرف سے مستقلاً روزی دینے والا کسی کو مانا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ ذریعہ بننا، اب جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ذریعہ بن رہی ہے اس کے روزی کا، وہ دودھ کس نے پیدا کیا؟ بنیادی طور سے ماں، اور ماں کو بچہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو استقلالاً اللہ ہے، ذرائع کچھ لوگ بنتے ہیں۔ آپ کسی کارخانے میں مزدوری کر رہے ہیں، آپ کا مالک، کارخانے کا مالک تنخواہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ استقلالاً روزی نہیں دے رہا ہے، وہ ذریعہ بن رہا ہے، وہ خود آپ کے ذریعے سے مدد حاصل کر کے مزید کمانا چاہتا ہے، اور اس کمائی کی بنیاد پر آپ سے مدد لے رہا ہے، اور اس مدد کے عوض میں ایک چھوٹا سا معاوضہ دے رہا ہے۔ استقلالاً وہ بھی روزی نہیں دیتا، رزاق نہیں ہے۔ تو مستقلاً کسی کو روزی دینے والا ماننا، یہ چند چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے، بارش اللہ برساتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ بارش برسانے کی طاقت کسی اور انسان کو حاصل ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہم فلاں مزار پر، مشہد پر جائیں گے، ہم کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہاں جانے کے بعد بابا اگر خوش ہو گئے، ان کا ہم نے وسیلہ لگا لیا، تو اللہ تعالیٰ تو دینا نہیں چاہ رہا ہے، اولاد نہیں دے رہا ہے، یہ بابا دباؤ ڈال کے یا پیچھے پڑھ کے جو ہے ہم کو دلا دیں گے، ایسا کوئی سمجھ رہا ہے تو دلا دیں گے یا دے دیں گے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو دینے والا ماننے پر مشرک ہوں گے اور دلانے والا ماننے پر مشرک نہیں ہوں گے۔ دلانے والے میں بھی تو آپ سوچئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے کہ نہیں دوں گا، لیکن اگر بیچ میں آپ نے کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی واسطے وسیلے کو ڈال رہے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے اللہ جو دینا نہیں چاہتا تھا اب دینے پر مجبور ہو جائے گا یا راضی ہو جائے گا، وہ مجبوری کہیے یا رضامندی کہیے۔ دونوں صورتوں میں یہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک چیز اللہ کرنا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن کسی کے کہنے پر اپنا ارادہ، اپنا فیصلہ بدل رہا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے فعال لما یرید کہا مانا. ہاں، لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قرآن نے کہا سورہ یونس میں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. توحید ربوبیت بھی ہے اس میں. اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت تکلیف، ضر نقصان، تکلیف، بیماری، پریشانی، جو بھی ترجمہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اسے ہٹانے والا، اسے دور کرنے والا اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِفَضْلٍ فَلَا رَادَّ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اس کے خیر کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. کتنی صاف بات ہے. مصیبت پہنچائے تو کوئی اور ہٹا نہیں سکتا، خیر چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو مصیبت ہو یا خیر ہو، اس کو پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، نافع اور ضار، نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا. کتنا صاف صاف قرآن میں یہ مضمون متعدد مقام پر مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے قدم قدم پر چیلنج کر کے کہا ہے کہ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ یہ مشرکین، یہ تمہارے شرکا جو ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کچھ پارٹنرشپ رکھتے ہیں، تو سب کو بلا لا، ہاں، ان سے ایک ذرہ بھی حاصل کر کے بتاؤ. قرآن نے بار بار کہا کہ آسمان اور زمین کی سلطنت میں، پورے ملک میں، پوری کائنات کا کوئی وجود، کوئی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. ایک ذرے کا مالک نہیں ہے. جب وہ مالک نہیں ہے تو آپ کو دے کیسے سکتے ہیں، چھین کیسے سکتے ہیں؟ مالک بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے. ہاں، اس کے بنانے چلانے کے معاملے میں اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے. سورہ سبا میں یہ مضمون ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے. ہاں، وہ اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو اللہ کے مقرب بندے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کر کے، جیسے دنیا میں کسی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، وزیر بادشاہ کا نظام چلانے میں اس کا مددگار ہوتا ہے، شہزادہ شہزادی اور ملکہ جو ہے بادشاہ کی چہیتی ہوتے ہیں، تو محبت میں یا دباؤ میں وہ جب بادشاہ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، میرا فلاں متعارف اور پہچان والا ہے، میرے گاؤں والا ہے، اس کے اندر ایسی ایسی صلاحیت ہے، بادشاہ سلامت اس کو نوکری دے دو، اس کا یہ کام کروا دو، اس کے لیے یہ سہولت دے دو. بادشاہ مجبور ہو کر دباؤ میں کہ وزیر میرا اتنا کام کرتا ہے تو میں اس کی ایک چھوٹی سی بات رکھ لوں. یا پھر ملکہ اور شہزادہ جو ہے ابھی ناراض ہو جائیں گے، ان کے دوست اور قریبی تعلق والے کو یہ وہ سفارش کر رہے ہیں تو مجبوراً اس کی محبت میں مان لیتا ہے. کیا آپ اللہ کو ایسا ہی مانتے ہو کہ اگر اللہ سے کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی فرشتہ اگر ضد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اولاد نہیں دینا چاہتا، جس پر کوئی نعمت نہیں کرنا چاہتا، تو ان کے دباؤ میں آ کر یا ان کی محبت میں مجبور ہو کر وہ چیز دینے پر، اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہوگا؟ اللہ کو ایسا کوئی سمجھتا ہے؟ اگر ایسا کوئی مانتا ہے تو اس نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا، اللہ کے مقام اور اس کی عظمت و کبریائی کو بھی نہیں جانا، اور اس کے سامنے بندوں کی حیثیت بھی نہیں جانی. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بندوں کا، یہاں تک کہ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، کوئی ولی اور صالح ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے دنیا میں زندگی میں غلطی نہ ہوئی ہو. فرشتے جو گناہوں سے پاک صاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں پر خوف اور دہشت کے مارے لرزش اور کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، آسمان لرزنے لگتا ہے، فرشتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں. اور جب ہوش آتا ہے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو، تب اللہ اپنا حکم اور فیصلہ سناتا ہے. جس اللہ کی یہ عظمت ہے کہ صرف ارادہ کرتا ہے تو فرشتے مارے خوف اور دہشت کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا اس اللہ کے کسی فیصلے کے بارے میں کوئی نیک اور صالح بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، اس سے حجت و تکرار کر سکتا ہے کہ پروردگار اپنا یہ فیصلہ بدل دے اور فلاں کے حق میں یہ فیصلہ کر دے؟ ہمارے یہاں جو وہ شخصیت پرستی کی دکانیں چلا رہے ہیں، وہ ایسا ہی تاثر دیتے ہیں کہ آپ فلاں کے نام کی نیاز کر لیں. اگر ہاں رجب میں حضرت امام جعفر کی نیاز اگر بنا لیں تو اللہ تعالیٰ سے اگر مغفرت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ امام جعفر لڑ لیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے کو قبر میں منکر نکیر جب وہ جواب نہیں دیا، اس نے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابھی آئے گی 11 شریف کی مجلسوں میں پڑھا جائے گا، ربیع الثانی میں. فرشتوں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی. تمہارا دین کیا ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی. ہاں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا عبد القادر جیلانی.
کہا یہ تو تینوں جواب غلط دے رہا ہے، عذاب دینے لگے۔ عبد القادر جیلانی کی روح آ گئی، وہ آ گئے اور کہا کہ تم اسے عذاب نہیں دے سکتے، یہ میرا محبوب ہے، روک دیا۔ اور منکر نکیر جو ہے وہ عاجز آ گئے۔ عجیب و غریب بات، اللہ کے پاس شکایت لے گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام عبد القادر۔ کہا ٹھیک ہے، وہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب کا محبوب ہے، اس لیے چھوڑ دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت نہیں ہوئی، کوئی کمپنی اور کوئی فیکٹری ہو گئی کہ اس کا وزیر اور مینیجر ہے، اپنے مالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں چلا رہا ہوں تیرا نظام۔ کیا شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی نبی اللہ کے فیصلے کی مخالفت کر کے اس طرح جی سکتا ہے، رہ سکتا ہے، یا نیک کہلا سکتا ہے کہ میں اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوں، اللہ میرے فیصلے کی مطابقت کرے؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فلاں کو عذاب دے، یہ بیچ میں آ کے کہیں گے کہ نہیں عذاب نہیں دینا ہے، یعنی اللہ ان کی بات مانے گا، یہ اللہ کی نہیں مانیں گے؟ کوئی نیک بندہ نیک ہو سکتا ہے ایسا کر کے؟ کافر ہو جائے گا اگر اللہ کا حکم نہیں مانا۔ ابلیس نے نہیں مانا، کیا معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی اس سے وہ خوش، جس سے اللہ ناراض اس سے وہ ناراض۔ ہم یہ پڑھتے ہیں سبق کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے جب طوفان اور عذاب آیا، سگے بیٹے کو دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، قرآن میں ڈانٹ ہے۔ نبی کو، پیغمبر کو، جن کے مقام اور مرتبے کو دنیا کا کوئی دوسرا غیر نبی پہنچ ہی نہیں سکتا، کتنا بھی اعلیٰ درجے کا ہو جائے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی حدیث میں، ان کے سامنے آزر کو بجو کی شکل میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد، صحابی سے کہا میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں، آپ کو جو ہے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اپنے چچا کے بارے میں کہا کہ شرک پر موت ہوئی ہے، میں دعا کروں گا، تو کہا گیا انک لا تہدی من احببت، اور قرآن کی آیت ہے وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ کتنی صاف بات ہے، کتنا صاف مضمون ہے شرک اور توحید کا، لیکن ایک بڑی قوم اور لوگ جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو بزرگوں کی عقیدت اور ان کی فضیلت کے نام پر ان کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلی شکل کہ ملک، تدبیر، خلق پیدا کرنے میں، روزی دینے میں اگر کوئی اللہ کی طرح کسی کو 1% کا 10واں حصہ بھی مانتا ہے اللہ کی طرح، تو وہ ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بابا، پیر اور فلاں بزرگ جو ہیں ہم کو اولاد دے دیں گے، دلا دیں گے، بارش برسا دیں گے، برسوا دیں گے، بیماری شفا، مشکل کو آسان کرنا، یہ سب مانیں گے، تو یہ شرک فی الربوبیہ ہوگا۔ آگے اس کی شکلیں بتا رہے ہیں، وہاں اور واضح ہوگا۔ وَمِن صُوَرِ الشِّرْكِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، ربوبیت کی اس قسم میں شرک کی مختلف شکلوں میں سے چند شکلیں انہوں نے پیش کی کہ اس کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے، نمبر 1 شرک النصارہ، نصارہ جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کو نصارہ ہی کہا گیا ہے۔ ہاں، نصارہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 کا تیسرا ہے۔ قرآن نے اس قول کو نقل کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے۔ ہاں، تو کہا کہ 3 کے تیسرے ہیں، اللہ اب، نعوذ باللہ اللہ کو باپ کہتے ہیں، اور اللہ ابن یسوع مسیح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرا روح القدس۔ ان 3 کو کہتے ہیں کہ یہ 3 معبودات، 3 رب ہے یا 3 معبود ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 کہتے ہیں، لیکن ایک بات میں تذکرہ کر دوں، ہم توحید ربوبیت میں یہ مضمون بتا چکا ہوں، میں بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر دوں ایک جملے میں علامہ ابن ابی العز کی عبارت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 کو مانتے ہیں، یہ بھی نصارہ بھی متفق ہے کہ کائنات کا بنانے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ اور نصارہ میں جو ان کے ہاں اختلافات عقیدے کے پائے جاتے ہیں، تو اس میں بڑا شدید اختلاف ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، 3 یکساں رب نہیں مانتے۔
ایک دو فرقے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صانع، بنانے والا ماننے کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو نتیجے کے طور پر وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی مشہور طائفہ گروہ ایسا نہیں گزرا جو کائنات کے بنانے والے دو ایسے وجود کو مانتا ہو کہ وہ صفات میں، افعال میں بالکل یا ایک جیسے ہو۔ تو نصارہ اگرچہ تین مانتے ہیں لیکن اللہ کو ہی سب سے بڑا مانتے ہیں۔ وشرک المجوس، مجوس کا شرک، القائلین باسناد حوادث الخیر الی النور، کہہ رہے ہیں کہ جو قائل ہیں کہ خیر کے حوادث، کائنات میں جو اچھائی اور بھلائیاں ہو رہی ہیں، بھلائیوں کو نور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ مجوس میں سے جن کو ثنویہ کہا جاتا ہے، دو خدا کے ماننے والے، ان میں ایک فرقہ، ایک مذہب ہے مانویہ، تو یہ دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایک بھلائی اور نیکی کا خدا اور دوسرا برائی اور شر کا خدا۔ بھلائی اور نیکی کا خدا یا اس کی نسبت یہ نور کی طرف کرتے ہیں، اور شر اور برائی کی نسبت ظلمت یعنی تاریکی کی طرف کرتے ہیں۔ یہاں انہوں نے کہا کہ خیر کی نسبت، حوادث خیر، بھلائیوں کی نسبت نور یعنی روشنی کی طرف کرتے ہیں۔ وَهُوَ عِندَهُمْ الْإِلَٰهُ الْمَحْمُودُ، یہ ان کے نزدیک الہ محمود ہے، یعنی وہ معبود جو قابل تعریف ہے، اچھا معبود ہے۔ اور وَحَوَادِثُ الشَّرِّ إِلَى الظُّلْمَ، شر اور برائی کے حوادث اور معاملات کو یہ ظلمت یعنی تاریکی، اندھیرے کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی اندھیرے کو برائیوں کا خدا اور مالک یا رب مانتے ہیں۔ وَهُوَ عِندَهُمْ الْإِلَٰهُ الْمَذْمُومُ، بتائیے یہ بھی عقیدہ ہے لوگوں کا کہ یہ ان کے نزدیک الہ مذموم ہے، یعنی ایسا معبود جو قابل مذمت ہے، جو معبود بھی ہے اور قابل مذمت بھی۔ بتائیے الہ مذموم مانتے ہیں اس کو، برائی کا قابل مذمت معبود، منو یزدا بھی ان کو کہا جاتا ہے فارسی کی تعبیر میں۔ تو یہ کہا کہ یہ جو تین خداؤں کو اور دو خداؤں کو ماننے کا ربوبیت کے سلسلے میں شرک کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے ان کا تذکرہ کیا۔ ہم اسی ضمن میں ہمارے ہندوستانی قوم، ہندو مذہب کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب آپ ادیان الہند پڑھیے، ہندو مذہب کی کوئی ایسی تعریف آپ کریں کہ کس چیز کو ماننے والا ہندو ہے، تو ایک دم بالضبط کوئی تعریف آپ کر ہی نہیں سکتے۔ مورتی پوجا کو ماننے والا بھی ہندو ہے، انکار کرنے والا بھی ہندو ہے۔ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا بھی ہندو ہے، ان کو نہ ماننے والا بھی ہندو ہے۔ ایسے تضادات انہوں نے نقل کیے بہت سارے۔ تو نتیجہ اگر پورا غور و فکر کرے، بحث کرے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو آدمی ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا اور اپنے آپ کو ہندو بول رہا ہے، بس وہ ہندو ہے۔ کیا مان رہا ہے اور کیا نہیں مان رہا ہے اصولاً اس پر کوئی بحث نہیں، لیکن اس کے تعلق سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو مذہب کی جو بنیادی کتابیں ہیں، رگ وید خاص طور سے 4 ویدوں میں سب سے بنیادی، اس کی تعلیمات اور بعض دوسری کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہاں بھی توحید کا وجود اور تعلیم موجود ہے، توحید کی تعلیم موجود ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات توحید کے باب میں کچھ گزری، پیغام قرآن کے دروس میں میں نے اس کی کئی تفاصیل پیش کی ہیں، ربوبیت اور الوہیت کے تناظر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے۔ یہاں صرف اتنا تذکرہ کرنا ہے کہ یہاں ان کے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ جو چیز نفع دیتی ہے فائدہ، اور جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس کو وہ پجنی مان لیتے ہیں۔ تو گویا نفع دینے والی چیز اور نقصان پہنچانے والی چیز کو وہ نافع اور ضار فی نفس ہی مان رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں۔ سانپ نقصان پہنچاتا ہے لیکن اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ گائے کو کہتے ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، اور اصلی ماں کے مقابلے میں یہ ماں جو ہے وہ کم خدمت دیتی ہے، فائدہ زیادہ دیتی ہے۔ گاندھی جی نے کہا اس لیے گائے ماں زیادہ تعظیم احترام کے لائق ہے۔ گاندھی جی جیسا دانشور شرک عقل کو کیسا پلٹتا ہے، غور کیجیے۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ماں اپنے بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر اس کی تکلیف کو اٹھاتی ہے، پھر اپنے سینے سے دودھ پلاتی ہے، وہ چاہے گائے کی مدت 5 سال 10 سال 20 سال ہو اور اس کی مدت 1.5 سال 2 سال ہی کیوں نہ ہو، یہ قربانی اور ماں کی یہ تکلیف اٹھانا، بچپن میں اپنی ممتا اور شفقت کا نچھاور کرنا، اپنے مقابلے میں اسے ترجیح دینا، اس کا ایک ایک معاملہ اور جذبہ جو ہے
وہ دنیا کی ساری چیزیں نچھاور کر کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ کیا گائے میں یہ جذبات رہتے ہیں جب آپ کو دودھ دیتی ہے؟ اس کی ہڈی سینگ سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، چمڑے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ گاندھی جی نے کہا کہ ماں مرتی بھی ہے تو جلانے کے لیے خرچہ ہوتا ہے، گائے مرتی بھی ہے تو فائدہ دیتی ہے، اس کا گوبر، اس کا پیشاب سب فائدہ دیتا ہے، یہ ان کے اقوال میں ہے۔ تو خیر، جو چیز فائدہ دے رہی ہے اس کو فائدے کا ذریعہ ماننے کی بجائے فائدہ پہنچانے والا مان لیا۔ اس لیے یہاں جتنے شنکر اتنے شنکر، دکاندار ہے تو کہتا ہے گراہک ہمارا بھگوان ہے، ماں باپ پوجنی ہے، کسی کا احترام کرنا ہے تو اس کے لیے پیر پڑنا، اور یہ ان کے یہاں یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں تعظیم اللہ کے لیے مخصوص ہونے کے تصور یا کوئی خاص حدود ہے ہی نہیں۔ اور اس بنیاد پر ہمارے یہاں کنفیوژن ہوتا ہے، اور وہ اپنی مذہبی تعلیم کے واضح نہ ہونے کی بنیاد پر جو ان کے یہاں طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس بنیاد پر دوسروں کو بھی مکلف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھومی پوجا کرتے ہیں، جس وطن اور زمین پر رہتے ہیں وہ ماتر بھومی ہمارے لیے دیوی ہے، تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں زمین کی۔ اب وطن، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کا وطن ہمارے لیے معبود کا درجہ لگتا ہے۔ ہاں، کہا نا کسی نے، شاید علامہ اقبال کے کسی تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وطنیت کا ایک بت بنا لیا۔ اب اس ضمن میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آگے وہ بحث آئے گی کہ ان امور میں ہمارے یہاں عوام تو عوام، ہندوستان، پاکستان یا جو اقلیات کی حیثیت رکھتی ہیں مسلمانوں کی، ان کے یہاں یہ مسائل اتنے پیچیدہ بن گئے ہیں کہ آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا، جان نہیں پاتا، اور اگر صحیح مسئلہ بتایا جائے تو کوئی قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ عوام تو عوام، خواص، یہاں تک کہ بہت سارے علماء عقیدے کے اس باب میں عظیم الشان ٹھوکر کھاتے ہیں۔ میں ایک صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وہ آگے کے موضوعات میں آئے گا، کہ جھنڈے کی سلامی دینا، تعظیماً کھڑے ہونا، اب یہ وطنیت اور وطن کے تقاضوں میں مانا گیا۔ کوئی اگر نہیں کرے گا تو وہ جھنڈے کی بے عزتی یا وطن کی محبت نہیں رکھتا۔ وطن کی محبت کا کیا معیار ہے، کیا دائرہ ہے، کیا حد ہے، شریعت اور فطرت ہمیں بتاتی ہے۔ لیکن وہ قوم جن کے یہاں خود تعظیم کے لیے کوئی ضابطہ موجود نہیں ہے، انہوں نے ہر ایک کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں جو غلو اور تجاوز اختیار کیا۔ ماں باپ کا ہم بھی احترام کرتے ہیں لیکن ان کو پوجا کے لائق نہیں مانتے، اور یہ سمجھانے کے لیے ایک مسلمانوں کے پاس ایک دلیل آپ اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ مشرکین کو یہ سمجھائیں کہ ہمارے نزدیک دنیا میں اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر ایک مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت، قابل احترام شخصیت، تو قابل توقیر شخصیت کو یہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن مشرکین کو ہم یہ بتا دیں، ہم کو سمجھانا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم پجنی نہیں مانتے، اور اگر کوئی آپ کو پجنی مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے۔ اگر کوئی اللہ کا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے وے، عبد کی بجائے اللہ کے رسول کو معبود مانے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آپ کی رسالت ماننے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماننے کی بجائے معبود مان لے وے، اللہ کے جیسا مان لے وے، تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر، اس کا ایمان ٹوٹ گیا، وہ چاہے جتنا اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ تو جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پجنی نہیں مانتے تو ماں باپ کو کیسے مانیں گے؟ اور ماں باپ کو اور ان لوگوں کو نہیں مانتے تو پھر وطن، زمین، جھنڈا، ان کے سامنے تعظیماً کیسے کھڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صحابہ کرام تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ سلامی دینا، آپ اٹھا کے دیکھیں، عرب علماء صاف کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کی تعظیم ہے، قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ شرک نہیں تو شرک کے جیسی بات ہو سکتی ہے اگر آپ کے عقیدے میں نہیں ہے۔ اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے۔ لیکن آپ ہندوستان کے بہت سارے علماء سے، حتیٰ کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے بعض علماء سے بات چیت کی ہے، بعض علماء اہل حدیث بھی اس سلسلے میں آپ کو جو ہے تذبذب کا شکار ملیں گے کہ ٹھیک ہے، ہندوستان اور ملک اور یہاں کے حالات کے ایک تقاضے ہیں، اس کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن جو عقیدے، شرک اور توحید کی بات ہے وہ بالکل صاف صاف ہے۔
اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ یکجہتی ہے کہ جب ان کی نوراتری میں وہ لوگ ٹبری یا گنپتی میں جو ہے وہ اپنے ایک دیوتا کا بت بنا کر اس کو اٹھا کے ڈبانے لے جاتے ہیں تو آپ اس میں شریک ہوں, اس میں کاندھا دیوے, راستہ پار کرائیں, یہ یکجہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ذرا سامنے والوں کو یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اگر بیل کی قربانی ہوتی ہے تو آپ ہمارے تہوار میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا گوشت کھا کے بتائیں برہمن. وہ کہیں گے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے, ہمارا دھرم بھسٹ ہو جائے. تو بتائیے کہ یہ شرکیہ چیزوں میں شرکت سے ہمارا دھرم بھسٹ ہو جائے. ہم کیوں نہیں سمجھاتے, کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت دعوت کے اور بحیثیت توحید اور شرک کے علم بردار ہونے کے, کہ توحید کے علم بردار ہے اور شرک کے مخالف ہے, شرک سے بیزار ہے. بہرحال یہاں میں آگے بڑھتا ہوں اور یہ باتیں آگے آتی رہے گی کہ پہلی قسم انہوں نے نصارہ اور یہ کیا کہتے ہیں مجوس کی پیش کی کہ جو ایک سے زیادہ خالق یا صانع کو مانتے ہیں ربوبیت میں, کہ یہ پیدا کرنے والا ہے. جیسے مجوس مانتے ہیں نیکی کا پیدا کرنے والا جو معبود ہے, خدا ہے, وہ الہ نور ہے, اور برائی کا پیدا کرنے والا وہ الہ ظلمت ہے, تاریکی کا معبود. دوسری قسم کا انہوں نے ایک لائن میں صرف ذکر کیا کہ شرک القدریہ الذین یزعمون ان الانسان یخلق افعالہ, یہ بھی ربوبیت میں شرک کی ایک شکل ہے. قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والا گروہ مسلمان کہلانے والا گزرا ہے, اور ان کے کچھ اثرات آج ہمارے یہاں کچھ منکرین حدیث اور بعض گمراہ فرقوں میں پائے جاتے ہیں. ان کے ہم خیال ہیں, جیسے روافظ کے بعض فرقوں کے عقیدے قدریہ سے ملتے ہیں, اسی طرح بعض منکرین حدیث اور عقل پرستوں کے جو تقدیر کے منکر ہیں. تو قدریہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن بندے مخلوق ہم اور آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ افعال ہماری اپنی مخلوق ہے. انسان اپنے افعال کو پیدا کرنے والا خود ہے, اللہ اسے پیدا نہیں کرتا. یہ اس سے پہلے تقدیر کے باب میں گزر چکی بات کہ کیوں وہ ایسا کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک سوال اٹھا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان گناہ کا کام کر رہا ہے, چوری کی, زنا کیا, شرک کیا, اور یہ مان لیں کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, تو اللہ پر الزام آئے گا. کہہ رہے خود ہی اس نے پیدا کیا اور پھر خود عذاب دے رہا ہے, گرفت کر رہا ہے. تو اس الزام سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو یا اعمال کو سرے سے پیدا کرتا ہی نہیں, بندوں کے افعال کے خالق خود بندے ہیں. میں نے اس کا جواب وہاں کئی انداز میں اس سے پہلے دیا ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی یہ بات ان کی جہالت پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اس کے مصلحتوں سے ناواقفیت پر مشتمل ہے, جس کی وجہ سے وہ اس گمراہی میں پڑ گئے. اور ان کے اس خیال سے اللہ تعالیٰ پر اور بڑا الزام آتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں وہ کام ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایمان لائے اور بہت سے بندے کافر ہیں, مطلب اللہ چاہ رہا ہے ایمان لائے, شیطان چاہتا ہے کہ کافر ہو, اور شیطان کی چاہت مکمل ہو رہی ہے تو مطلب شیطان زیادہ طاقتور ہو گیا اللہ کے مقابلے میں. یہ نتیجہ سامنے آئے گا, یہ میں بعض اقوال کی روشنی میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں. تو دوسرا یہ بھی ایک طریقے سے جب بندوں کے افعال کا خالق خود بندوں کو مانتے ہیں تو یہ بھی ربوبیت میں شرک کی ایک شکل ہے. تیسری شکل کہہ رہے ہیں شرک و کثیر ممن یعبدون القبور, بہت سارے ان لوگوں کا شرک جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں. قبوری ہمارے ہاں جو قبر پرست ہیں, قبر پرستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شرک کہاں کرتے ہیں, بزرگوں کی پرستش. ہاں, اب وہ قبروں کی پرستش کر رہے ہوں یا زندہ بزرگوں کی, اور اس کے سلسلوں کی, جیسے ہمارے ہاں صوفیوں کے ہاں. یہ اہل تصوف اور ہمارے یہاں جو بریلوی حضرات پائے جاتے ہیں, میری آواز اگر ان تک پہنچے, کوئی صاحب اس عقیدے کا ان باتوں کو سنے تو میری بات پر غور کر کے تحقیق کرے کہ کیا میری بات غلط ہے یا صحیح. اور یہ جو بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب نورستانی صاحب, کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ان لوگوں کا شرک جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں, الذین یعتقدون ان ارواح الاموات تتصرف بعد الموت, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے مردوں کی روحیں مرنے کے بعد بھی کائنات کے بعض امور میں تصرف کرتی ہیں. مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کی روحیں کائنات میں تصرف کرتی ہیں. فتقضی الحاجات, چنانچہ کچھ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے. وتفرج الکربات,
اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے. او یعتقدون ان البعض یتصرف فی الکون، اور یا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض بزرگان، بعض اموات ایسے بھی ہیں جو کائنات میں تصرف کرتے ہیں. اور یغیث من استغاث بہ، یا جو ان سے فریاد طلب کرتا ہے، ہاں مصیبت میں ان کی مدد کا کے لیے پکارتا ہے، استغاثہ کرتا ہے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کو نام ہی دے دیا غوث کا، ہاں شیئا للہ کہتے ہیں ان کو پکار کے. کہتے ہیں من استغاث بہ ولو مع غیبتہ عنہ، جو ان کے غائب ہونے کے باوجود اگر ان کو پکار رہا ہے، فریاد طلب کر رہا ہے، تو وہ اس کی فریاد پوری کرتے ہیں. ایسے جو عقیدے رکھتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے 3 لائن میں بات کہی ہے، اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ 50 مثال اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی مختلف قسم کے عقیدے یہ اہل تصوف اور قبر پرست لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے. کتنی شکلیں ہیں. اولاد حاصل کرنا ہے تو فلاں مزار پہ جائیں، ہاں فلاں مصیبت ہے تو فلاں مزار پہ جائیں، فلاں تکلیف میں فلاں مزار پہ جائیں. ہاں اسی طرح میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مولائے کائنات ہے، کائنات کا نظام چلاتے ہیں. ان کے یہاں ایسی جھوٹی بناوٹی باتیں ہیں، صوفیوں کی گڑھی ہوئی مختلف روایتیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ملائے اعلیٰ نظام چلاتا ہے، اور اس میں ایک غوث ہوتا ہے، غوث کے انڈر میں اتنے ابدال ہوتے ہیں، 7 ابدال ہوتے ہیں پوری کائنات میں، اور پھر ہر سرے پر جو ہے کتب ہوتے ہیں، 7 حصوں میں 7 بر اعظموں میں 7 ابدال، پھر اتنے کتب اور اوتاد، ان میں درجات کا فرق بتاتے ہیں ایک دوسرے کے انڈر میں. یہ نظام کائنات چلاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں نے ابھی 1-2 واقعے کا ذکر کیا، 11 کی مجلسوں میں پڑھا جائے گا. بہت سے واقعات اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے روتی ہوئی ان کی والد کے پاس گئی، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، وہی ایک سہارا تھا، کہا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، روتے ہوئے لوٹ رہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بوڑھی اماں کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، کہا ایسی ایسی بات ہے، میرے بچے کا انتقال ہو گیا. ہاتھ اٹھایا، ہلایا، کہا جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا. کیسے؟ کہا لوح محفوظ میں جہاں اس کی موت لکھی تھی میں نے مٹا کر اس پر زندگی لکھ دی. اسلامی عقیدوں کو کھلواڑ بنا لیا اس طریقے سے، بزرگوں کی بزرگی بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کی عظمت و کبریائی کا کھلواڑ بنایا، بے عزتی اور گستاخیاں کی. لوح محفوظ کے اندر موجود چیزوں کو نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل. یہ ہم پڑھ چکے ہیں عقیدے کے باب میں، اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ وہ جو نوشتہ تقدیر میں جو لکھا ہوا وہ دنیا کے کسی انسان کو پتہ نہیں ہے سوائے اتنا جتنا اللہ نے بتا دیا. اللہ نے خود جو بتایا بس اتنا ہی معلوم، پھر اس کا جاننا ہی نہیں. اس واقعے میں شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بچے میں لوح محفوظ کی تحریر بغیر اللہ کے بتائے، اللہ کے فیصلے کے خلاف تحریر لکھی ہوئی ہے، اس کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری لکھ رہے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں شریک ہیں، لوح محفوظ پر تصرف رکھتے ہیں، کائنات میں تبدیلیاں کرتے ہیں، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں. جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اچھی طرح کان کھول کر سن لے، مانے یا نہ مانے، وہ مشرک ہے. اگر اس عقیدے پر مر گیا تو کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا، توبہ کرنی چاہیے. ایسے کتنے عقیدے ہیں بریلویوں کے، یہ عقیدے کہ وہ چاہے تو ایسا کر دے. کرامت کھیلنے والا بزرگوں کو بتایا جاتا ہے، وہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے تو پہاڑ پھینک کر مار دیا. دوسرے نے تیش میں دیکھا تو ہوا میں پہاڑ رک گیا. ہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے مردوں کو کہتے تھے، انسانوں کو کہتے تھے. مرغی کھائی، اس کی ہڈیاں پھینکی تھی، کہا وہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ پاؤ، اس نے کہا کہ میرے حکم سے اٹھ کر چل. وہ زندہ ہو کر مرغی بن کر چلنے لگی، دوڑنے لگی. ایک قوال کی قبر میں کہا کہ میرے حکم سے اٹھ. دوسرے بزرگ کا واقعہ شیخ عبد الرحمن گیلانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے حوالوں کے ساتھ. تو وہ قوال جو ہے قبر میں سے قوالی گاتا ہوا باہر آ گیا. حضرت عیسیٰ تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ، یہ کہتا ہے کہ میرے حکم سے اٹھ، اور مردہ زندہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون کہ کھیل تماشا بنا رکھا ہے عقیدہ توحید کو توڑنے مروڑنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ اہل تصوف اور ان قبوریوں نے دراصل مسلم دشمن طاقتوں اور اسلام کے عقیدے پر ضرب لگانے کے لیے اس قسم کے واقعات کو سہارا بنا کر دین کے عقیدے کو ملیا میٹ کر رکھا ہے. اور ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بظاہر کچھ اسلامی چیزوں کو ماننے کے دعوے دار ہیں، بزرگان کو ماننے کے نام پر
اللہ کی توحید کی کو ملیامت کرتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے یہ چند مثالیں دی اور یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں قبر والے کے پاس جاؤں گا, اس سے فریاد مانگوں گا, فریاد طلب کروں گا, اور جو انسانوں کے بس سے باہر کی چیز ہوتی ہے, کسی زندہ سے بھی تعلق سے بھی اگر وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ایسے کام جو انسان کے بس میں نہیں ہے, جیسے بیمار کو شفا دے دینا, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ علاج کرتا ہے, ڈاکٹر کے سے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا, اب شفا تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے, آگے اوپر والے کے کام, آپ اللہ سے دعا کیجیے. اس کا مطلب وہ کہتا ہے کہ میں جو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اسباب کو اختیار کرنے کی, ہماری اپنی صلاحیت ہے انسانی اعتبار سے, ہم نے وہ کر لیا, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اتنا اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک تھا, اور وہ شفا دینے والا نہ دینے والا اللہ کو مان رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر کو بھی یہ مان لیا یہ جان بچانے والا ہے, عقیدہ یہ بنا لیا اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, بیماری اور شفا ہے, تو شرک ہوگا. اچھی طرح دماغ میں رکھیے. تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو ایسی کتنے عقائد کو اختیار کرتے ہیں. ہاں, چوتھی قسم انہوں نے جو بیان کی تو شرک فی الربوبیت کی آخری اور چوتھی جو اس کتاب میں ذکر کی کہ الاستسقاء بالنجوم, ستاروں کو بارش برسانے والا کا ذریعہ ماننا, بارش کا ذریعہ سمجھنا ستاروں سے, کہ ستاروں کے اندر یہ شکتی پاور طاقت ہے کہ اس سے بارش ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں وذالک باعتقاد انہا مصدر السقیا, اور یہ اس طریقے سے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے جو ہیں, چاند ستارے, سورج اور دوسرے سیارے, یہ بارش کا مصدر ہیں, پانی برسانے کی بنیاد اور مصدر ہیں. وانہا تنزل الغیث, تو تنزل الغیث بدون مشیت اللہ تعالی, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ستارے جو ہیں, نچھتر اور ستارے, یہ اللہ کی مشیت کے بغیر اپنے پاور اور ارادے سے بارش برسا سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے, وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ, اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ أَن يُعْتَقَدَ أَنَّهَا تَتَصَرَّفُ فِي الْكَوْنِ, کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں, کائنات کے معاملات میں بہت سارے اثر رکھتے ہیں, پیدا کر کے یا روزی دے کے یا زندگی اور موت دے کر یا شفا کے ذریعے سے یا بیماری کے ذریعے سے یا نفع دے کر یا خسارہ پہنچا کر. ہاں, فہذا کلہ من الشرک الاکبر, یہ سب کے سب شرک اکبر میں سے ہیں. بہت اچھی طرح سے سمجھیں. کیوں یہ کہہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھیں؟ صحیح مسلم کی حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا, اربع فی امتی من امر الجاہلیہ, 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہوگی جو جاہلیت کے امور میں سے ہے, جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. میری امت میں ایسی 4 چیزیں ہوگی, لا یترکونہن, میری امت کے لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں. ہاں, تو کتنا ہوشیار رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تو آپ نے وہ 4 چیزیں کیا بیان کی؟ آپ نے پہلی چیز بیان کی الفخر بالاحساب, اپنے حسب نسب اور خاندان پر فخر کرنا, میں تو فلاں خاندان کا ہوں. کتنا عام ہے ہمارے ہاں. جاہلوں کو چھوڑیے, پڑھے لکھوں اور دنیاوی پڑھے لکھے نے, دینی پڑھے لکھوں میں بھی آپ کو ملے گا کہ میں تو یہ ہوں, ارے وہ تو ایسا ہے, میں فلاں خاندان کا ہوں, ہمارا خاندان ایسا. رپورٹ بنائی جائے ہمارے خاندان کی, تاریخ بنائی جائے, جو نہیں کیا وہ بھی بتایا جائے. ہاں, الفخر بالاحساب, حسب نسب پر فخر کرنا جاہلیت کا کام, اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. والطعن فی الانساب, اور دوسروں کے خاندان اور نسب کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرنا, ارے وہ تو گھٹیا خاندان کا ہے, وہ تو نیچ ہے, وہ تو پست ہے. یہ جاہلیت کی بات, مشرکین اور کفار اور جاہلیت کی بات ہے جو مسلمانوں میں رہے گی, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوسری کیا؟ حسب نسب پہ طعن کرنا, وہ تو فلاں خاندان کا. کتنا عام ہے ہمارے یہاں, ارے ان کا خاندان ہی ایسا ہے. کوئی یہ غلطی ہو گئی کسی سے تو اس کے پورے خاندان کو لپیٹ کر جو ہے حکم لگا دیا. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہتر کوئی خاندان ہے تو اس میں ابو لہب بھی ہے. اب کیا کہو گے؟ ابو جہل کے خاندان سے کوئی برا خاندان ہوگا کفر کی بنیاد پر, اس میں اکرما, ان کے بیٹے جو انتہائی اعلیٰ قسم کے مسلمان ہوئے وہ بھی ہے. خالد بن ولید اعلیٰ صحابی, ان کا باپ جو ہے جس کی مذمت قرآن میں نازل کی گئی, تو اس میں خاندان کا کیا معاملہ ہوا؟ مغیرہ کے خاندان کی وجہ سے کیا خالد بن ولید کو ہم برا کہیں گے؟ ولید بن مغیرہ یا ابو جہل کی برائی کی وجہ سے ہم حضرت اکرما کو برا کہیں گے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول, راس المنافقین کے بیٹے, سچے صحابی, جو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اگر میرے باپ کو مارنا بھی ہوگا تو کسی اور کو مت کہنا, مجھے کہنا, میں گردن ماروں گا.
اور بہت سارے معاملات ان کے اللہ کے رسول اور اسلام سے محبت کے جو ثبوت ملیں گے. تو کیا اس بنیاد پر کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹے ہیں ہم ان کو برا کہیں گے؟ لیکن آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو فلاں خاندان کا ہے. وہی اللہ کے رسول نے کہا کہ جاہلیت کی یہ بات ہماری میری امت میں ہوگی جسے چھوڑیں گے نہیں. تیسری چیز جو آپ نے بیان کی والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، یا دوسرے لفظوں میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش برستی ہے. اور چوتھی چیز بیان کی نیاحہ، نوحہ کرنا، میت پر بین کرنا. ہاں وہ صبر کی ضد ہے جس کو کفر کہا گیا. بال نوچنا یہ تو ظاہری ہے، کپڑے پھاڑنا، دل میں اللہ سے شکوہ شکایت کے زبان سے کہنا میرا ہی گھر ملا تھا کیا، ہمارے یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر مختلف قسم کی ایسی باتیں بیان کرنا. یہاں الاستسقاء بالنجوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب یہاں میں تھوڑا سا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کی، وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ ہی آپ یہ جو ستاروں پر دنیا کے امور پر اثر انداز ہونے والے جو عقیدے ہیں یہ کتنا پھیلا ہوا ہے. دنیا کے ہر مشرک قوم میں آپ کو اس کے اثرات ملیں گے. کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی تو اس میں یہ کہا تھا نا کہ جب ستارے کو دیکھا، رات چھائی، اندھیرا چھایا، کہا یہ میرا رب ہے. وہ ڈوب گیا، چاند نکلا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد سورج کو کہا، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک بنیادی طور سے ستارہ پرستی تھی. اور ستاروں کے نام پر کہ فلاں ستارہ ایسا ہے، اپنے عقل سے اپنے دماغ سے گڑھ لیا کہ فلاں ستارہ ایسا ہے، اس کی ایسی تاثیر ہے، اس کا یہ کام ہے، تو اس کے تصور جو اپنے طور سے گڑھا تھا اس تصور کی بنیاد پر ان کی مورتی اور شکل و صورت ڈھال لی، مورتیاں بنا دی، اس کی عبادت کرتے تھے. یونانیوں کے یہاں بھی ستارہ پرستی آج تک چلتی ہے. یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو انگریزی مہینوں کے نام ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ یونانیوں کے یہاں یہ دراصل ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں جو موسموں اور تاثیر کے اعتبار سے کہ فلاں موسم میں، ٹھنڈی، گرمی، برسات میں ان کا یہ اثر اور یہ معاملہ ہوتا ہے، تو ان دیوی دیوتاؤں کے نام پر جو مختلف ستاروں کے نام پر رکھے گئے، ان دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہرکیولس کہتے ہیں دنیا کو سنبھالے ہوئے. ہاں تو ایسے ہی ستاروں کو ان کے ناموں پر، ان ستاروں کے ناموں پر یہ جنوری، فروری نام رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور آگے قرآن کی آیت آ رہی ہے سورہ حدیبیہ کی کہ ایک رات بارش ہوئی، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اور کہا کہ تم کو پتا ہے، یہ بخاری مسلم کی حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، آپ نے پوچھا کہ تمہارا پتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا، اللہ نے کیا فرمایا، کہا کیا کہا، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میرے کچھ بندوں نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور ستارے کا انکار کرنے والے تھے. نچھتر کا، نو کا لفظ ہے عربی میں. ہاں اور جن لوگوں نے، اور کچھ لوگ ایسے صبح کرنے والے تھے جنہوں نے مجھ پر ستارے کا انکار کیا اور مجھ پر ایمان لایا، اور کچھ اس کے الٹ. تو کہا وہ کیسے، کہا جس نے یہ کہا رات میں بارش ہوئی، تو جس نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ و رحمتی، ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی، تو وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، ستارے کا انکار کرنے والا. اور جس نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع قضا و قضا فہوا مؤمن بالکوكب وکافر بھی، جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں نچھتر ستارے سے ہم کو بارش ملی ہے، فلاں ستارے سے بارش ملی ہے، تو وہ کوكب یعنی ستارے پر ایمان لانے والا ہے اور میرا انکار کرنے والا ہے. یہ کفار مکہ میں ایک مثال. گہن لگتا تھا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر گہن لگتا ہے، سورج گہن، چاند گہن، تو کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اسی موقع پر گہن لگا قریب میں، تو آپ نے گہن کی نماز کے بعد جو تقریر کی اس میں یہ بھی کہا کہ ان الکسوف والخسوف آیتان من آیات اللہ، سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ینکسفان او لا ینخسفان لموت احد ولا لحیات، یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے گہن زدہ نہیں ہوتے، ان پر گہن نہیں لگتا. آپ نے عقیدے کی اصلاح کی، ان کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان ستاروں کی کوئی تاثیر ان امور میں ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے عقائد ہیں ہمارے یہاں. یہ جو دینوں کے نام ہے نا، سنیچر، اتوار، پیر، ہندی والے، ہندو دھرم کے لوگ دیکھیے کہ شنی، منگل کسو کہتے ہیں، مریخ کو. شنی میرا خیال ہے کہ زحل کو کہتے ہیں. ہاں فلاں پر آج شنی ہے، فلاں دن میں آپ پیدا ہوئے تو آپ کے لیے یہ چیز منحوس ہے، یہ چیز سعید ہے، یہ اچھا ہے. آج اگر آپ اس دن میں پیدا ہوئے تو شنیچر کے دن آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، ورنہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہوگا، کاروبار میں نقصان ہوگا. یہ روز ٹی وی پہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے.
تو یہ جو نچھتروں کی اور ستاروں کی چال اور ستاروں کی رفتار کے بارے میں ٹی وی پر بتایا جاتا ہے، اخبار میں آتا ہے، یہ سب ستاروں پر ایمان لانے کے کا حصہ ہے جو حضرت ابراہیم کی قوم، یونانیوں کے یہاں، مشرکین مکہ میں اور ہندوستان کے مشرکین میں پایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ مسلمانوں میں بھی، امت محمدیہ میں بھی یہ چیز رہے گی، یہ عقیدہ رہے گا کہ ستارے سے بارش ملے۔ آج کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو ڈیٹ آف برتھ، پیدائش کا وقت، پیدائش کی تاریخ بتا کر پہلے ہاتھوں سے دیکھتے تھے، ابھی کمپیوٹر میں اس کا سافٹ ویئر آ رہا ہے، کہا اس سے دیکھتے ہیں کہ کیسی قسمت ہوگی۔ مسلمان دیکھتے ہیں، مسلم اخبارات میں اردو میں ستاروں کی چال کا کالم آتا ہے، اور کس نچھتر میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور کس وقت میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے لیے کیا اچھا ہوگا کیا برا ہوگا یہ بتایا جاتا ہے، اور بہت سے مسلمان اسے مانتے ہیں، ہاتھ دیکھنے والی باتوں کو مانتے ہیں، ستاروں کی چالوں کو مانتے ہیں، ان کے اثرات کو مانتے ہیں۔ دمدار ستارہ نکلا تو ایسا ہوگا، گہن لگا تو ویسا ہوگا، بہت ساری بدعقیدگیاں ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ تو یہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ ستاروں میں اس قسم کی تاثیر ہے کسی کی موت اور زندگی کا، اگر عقیدہ ہے، یہاں دو فرق ملحوظ رہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور فیصلے کے بغیر ان ستاروں میں یہ طاقت قوت ہے، تو یہ شرک اکبر ہوگا کہ یہ ستارے کہنا۔ اب اس سے جوڑ لیجئے ان ساری چیزوں کو، جو لوگ کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹا تو آپ کا وقت خراب ہو جائے گا، جھاڑو الٹا رکھ دیا تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کام نکلتے وقت جو ہے کانچ ٹوٹ گئی، شیشہ ٹوٹ گیا تو بدشگونی ہوگی، یہ جو شگون مانتے ہیں، مطلب ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی تقدیر بدل رہی ہے۔ آپ کے لیے اچھا ہونے والا تھا، بلی نے راستہ کاٹا تو بلی کے راستہ کاٹنے سے آپ کی تقدیر بدل گئی ہے، اللہ کا فیصلہ بدل جائے گا۔ آپ یہ اتنا بدعقیدگی رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام مسلمان اس قسم کی باتیں زبانوں سے بولتے ہیں، وہ آگے آئے گی کہ کوئی آیا پاور چلی گئی، ارے یار یہ منحوس ہے، یہ آیا اور پاور چلی گئی۔ خواتین میں تو بہت عام ہے، ہندوؤں کی طرح کہہ رہے جیسے اس کی شادی ہوئی، گھر میں فلاں کی میت ہو گئی، اس نے اپنے سسر کو کھا لیا آتے ہی، اس کے آنے سے گھر میں نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے آنے سے فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ بڑی ہمارے لیے لکی ہے، یہ نمبر میرے لیے لکی ہے۔ آپ نے وہ نمبر اختیار کیا تو آپ کا کام بن گیا، اور دوسرا نمبر لیا تو کام بگڑ گیا۔ اگر یہ عقیدے کے ساتھ ہوگی، یہ چیزیں ستاروں سے متعلق ہو، بلی کتے کے متعلق ہو، عقیدے کے ساتھ ہو کہ ان کے اندر یہ طاقت ہے، تو شرک اکبر، اور عقیدہ نہیں ہے تو ایسی چیزوں کو جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اس کو سبب ماننا شرک اصغر ہے۔ یہ ہم شرک اصغر میں پڑھیں گے۔ میں اس بات کو پورا کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان سب سے چیزوں کو کہا کہ یہ شرک اکبر ہے۔ اگر ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ ان میں یہ تاثیر ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ قرآن میں ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، سورہ واقعہ کی آخر میں جو ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں ستاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان سکو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن، انہو یہ قرآن عظیم ہے، عظمت والا قرآن ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں درج ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اسے صرف پاک پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کیا تم اس کتاب کے بارے میں مدہنون، تنزیل من رب العالمین وانکم، کیا ہے کہ تم اس کتاب کے بارے میں کوتاہی اور بے اعتنائی برتتے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنے رزق کو، اپنی کمائی کو، اپنے وظیفے کو، الگ الگ لوگوں نے ترجمہ کیا، ایسا بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو۔ معنی کیا ہے؟ یہاں صاحب کتاب نے اس آیت کا آخری ٹکڑے کا جو ترجمہ کیا، آخری آیت کا، کہ تجعلون شکرکم للہ تعالی علی ما رزقکم اللہ تعالی من الغیث والمطر انکم تکذبون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو جو پانی اور بارش عطا کیا اس پر اپنا شکر اللہ کے لیے یہ بناتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ اور یہ جھٹلانا کیا معنی ہے؟ اے تنسبونہ الی غیرہ، یعنی اس بارش کی نسبت اللہ کی بجائے دوسرے کی طرف کر رہے ہو، ستارے کی طرف کر رہے ہو۔ بارش برسائی اللہ نے، کہہ رہے ہو کہ ستارے سے بارش ملی۔ جوار بھاٹا، ستارہ آیا، چاند بلند ہوا تو پانی میں، سمندر میں جوار بھاٹا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ اگر آپ رکھ رہے ہو تو اللہ کے کام کی نسبت آپ غیر اللہ کی طرف کر، کام اللہ کر رہا ہے اور اس کا کریڈٹ آپ دوسرے کو دے رہے ہو، کرنے والا کسی اور کو بتا رہے ہو، تو یہ
شرک پھر ربوبیہ ہوا. یہ چند قسموں کی روشنی میں جو یہاں انہوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بتائی اور میں نے کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. آپ کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح یہ بات آ جانی چاہیے کہ ربوبیت میں شرک کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت رب جتنے بھی کام کرتا ہے یا ربوبیت میں اللہ کی ربوبیت میں جتنے امور داخل ہیں ان امور میں سے کسی امر کو کسی بھی معاملے کو معمولی طور پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کوئی نسبت کرتا ہے تو وہ شرک فی الربوبیہ ہے. آگے شرک فی الالوہیہ جس میں زیادہ تر لوگ ملوث ہیں اور زیادہ تر بگاڑ کا شکار ہوئے لوگ. اگلی بحث آئے گی اس کی قسمیں اور اس سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید اور شرک کو سمجھنے کی پورے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور توحید کو اختیار کرنے کی اسی پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اسی پر موت دے اور ہر قسم کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.